پچھلی ویڈیو میں ویڈیو جو ہے وہ ایک دم سے معدوم ہو گئی تھی، اور جو ہے اس ویڈیو میں اسی باتوں کو کنٹینیو کرنا چاہوں گا کہ نیٹشے جو فلاسفر ہے، آپ اس کا اپنا بھی اگر حلیہ دیکھیں، چہرہ دیکھیں، تو مجوسی جس قسم کی ایک ان کی روایت ہے کہ وہ لمبی مونچھیں اور داڑھی کو صاف کرتے ہیں، تو ویسے ہی آپ کو نیٹشے بھی کا چہرہ بھی نظر آئے گا۔ تو مجوسیوں کا جہاں جہاں ذکر آتا ہے تو ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ یہ زرتشت مذہب کے آتش پرستی والے لوگ ہیں، جو آتش پرستی کو مانتے ہیں۔ تو ہمیں ان سے بھی مشابہت نہیں اختیار کرنا چاہیے۔ مسلمان کا ایک اپنا حلیہ ہوتا ہے، ایک شناخت ہوتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال کو ہمیں مد نظر رکھتے ہوئے زندگی گزارنی چاہیے۔ تو ایک تو یہ بات ہوگی۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے فطرت اسلام کو بھی ڈسکس کر لیا تھا۔ اس کے بعد میں اب میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ایک یہ موضوع بہت ضروری ہے کہ آپ کو صحیح مسلم میں اس حوالے سے روایت مل جائے گی، صحیح روایت، کہ جو ہمارے زیر ناف بال ہوتے ہیں اور ہمارے جو اور ناخن ہوتے ہیں اور انڈر آرمس کے بال جو ہوتے ہیں، تو اس کو ہمیں کب کاٹنا چاہیے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ بتایا کہ ہمیں 40 دن سے زیادہ ان کو نہیں چھوڑنا ہے۔ ہمیں ناخن بھی کاٹ لینے چاہیے، 40 دن سے زیادہ نہ چھوڑیں، اور اسی طرح سے جو دیگر جگہوں کے بال ہیں ان کی بھی صفائی کا اہتمام کر لینا چاہیے۔ تو یہ بہت ضروری ہے، لیکن میں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتانا چاہوں گا، جہاں پہ ہمیں مونچھوں کو کاٹنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن اگر کوئی شخص خوبصورتی کے ساتھ جو ہے اس میں یہ کرتا ہے کہ مونچھ جو ہے اس کو، اچھا مونچھیں کترنا بھی شامل ہے، 40 دن سے زیادہ ہم اس کو بھی نہیں چھوڑ سکتے 40 دن میں۔ لیکن اب یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کی مونچھیں اگتی نہیں ہیں، تو ان کے اوپر پھر اس طرح کی بات کو لاگو نہیں کیا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی خوبصورتی کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت سے لوگ تو مونچھیں ہونٹوں تک لٹک جاتی ہیں، تو وہ تو بڑا ہی وہ اچھا عمل نہیں ہے۔ تو مونچھوں کو اگر کوئی خوبصورتی سے جو ہونٹوں سے اوپر تک رکھنا چاہتا ہے تو وہ بھی رکھ سکتا ہے، اور اگر کوئی شخص مونچھوں کو بالکل صاف کرنا چاہتا ہے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ جو حکم ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے مونچھوں کو طریقے کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ میں رکھا بھی جا سکتا ہے اور بالکل ختم بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ مونچھیں نہیں رکھی جا سکتی جو بہت لمبی لمبی ہوتی ہیں اور جو لٹکی رہتی ہیں، تو اس کا منع آیا ہوا ہے۔ تو یہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ جو آپ کو میں نے اس روایت میں مجوسیوں سے ریلیٹڈ بات بتائی ہے، تو ان کے بارے میں بھی ضرور پڑھیے گا۔ نیٹشے فلاسفر جو ہے وہ ان سے کافی حد تک روایتی طور پر جو ہے جڑا جڑا محسوس ہوتا تھا، اور اگر آپ تطبیق کے ساتھ دیکھیں تو آپ کو کافی حد تک نیٹشے جو ہے اس کی چیزوں میں جو ہے زرتشت مذہب کی علامات نظر آئیں گی۔ تو آج کا یہ مدعا تھا ناظرین، آج یہ باتیں کرنی تھیں آپ لوگوں سے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جو ہے داڑھی اور مونچھ کے بارے میں ہم جتنی گفتگو کر رہے تھے، آج وہ بھی سمجھ لیں اختتام ہو گیا، اور نتیجہ یہ اخذ کیا ہے ہم نے کہ داڑھی ضرور رکھنی چاہیے، وہ کہ مقدار پر کوئی واضح حکم ہم نہیں پاتے ہیں، لیکن لمبی داڑھی رکھیں گے تو صحابیوں کی طرح اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر ایسی داڑھی رکھتے ہیں جو چھوٹی ہے، داڑھی میں شمار کیا جا سکتا ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، اور مونچھیں جو ہے وہ لمبی لمبی نہیں رکھنی ہے، اور مونچھوں کا بھی ایک قاعدہ ہے جو ہم نے اپنی ویڈیوز میں ڈسکس کیا ہے۔ تو اب ہم ایک نئے موضوع کے ساتھ میں پھر دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔